السلام علیکم ویورز، میں ہوں وقار الرازق ٹریول اینڈ ویزا کنسلٹنسی سے، اور آج کی ویڈیو اسپیسیفکلی بات کریں گے آسٹریلیا اسٹڈی ویزے کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو بھی اپنے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہوگا یا آپ کے کوئی فرینڈس وغیرہ کوئی سرکل میں کہ میسو اماؤنٹ آف ریفیوزلز ہیں آسٹریلیا کے طرف سے، امیگریشن کی طرف سے، اور بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے آلموسٹ اس دفعہ سی اوز وڈرا کر لی ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ای میلز کی ہیں کہ آپ اپنی ویزا اپلیکیشن وڈرا کر لیں، کیونکہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ کو ویزا آؤٹ کم آپ کا پازیٹیو ہوگا۔ بہت ساری ریزنز ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جینون اسٹوڈنٹ ٹیسٹ جو ان کا امپلیمنٹ ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جون میں امپلیمنٹ ہو، تو ان کو شاید لگتا ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ایویلیویٹ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو ہو سکتا ہے ان کے اپروول چانس زیادہ ہوں۔ اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں صرف پاکستان کے لیے، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیے زیادہ ریفیوزلز اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو اس کی ایک آپشن آپ یہ بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ یہ ہے کہ آپ نے آسٹریلیا ہی جانا ہے تو ملیشیا کا بیسکلی ملیشیا میں کافی سارے کیمپسز ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز کے، سوئنبرن ہے، کرٹن یونیورسٹی ہے، اس کے بعد ایک دو اور یونیورسٹی، مطلب ٹوٹل اراؤنڈ کوئی 5 سے 6 یونیورسٹیز ہیں جن کے کیمپسز ملیشیا میں موجود ہیں اس ٹائم کے اوپر۔ تو اگر آپ ہیں کہ انسپائرنٹ ہیں کہ آپ نے آسٹریلیا کے لیے ہی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ریفیوزل ہو گیا ہے تو بار بار اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ملیشیا کے کسی کیمپس میں کر لیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر چانس رہے گا کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنا کیمپس شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر 1 سیمسٹر اور 2 سیمسٹر، تو وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں سے اپلائی کر لیں، تو وہاں سے آپ کے میکسیمم چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو اپروول ہے وہاں سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ نہ کرے ایک دفعہ ریفیوزل ہو چکا ہوا ہے آپ کو، تو دوبارہ آپ کو ریفیوزل نہ ہو یا دوبارہ بار بار اپلائی نہ کریں ویزا۔ تو میری ریکمنڈیشن یہی ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ پاکستان میں اگر آپ کو ایک دفعہ ریفیوزل آ چکا ہوا ہے یا آپ کی سی اوز وڈرا ہو چکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ویزا اپلیکیشن وڈرا کرنی پڑ رہی ہے، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی ساری چینجز آپ کو پتہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایون 6 منتھس کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ چلا کے رکھی ہے اور ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے ان کو ریفیوزل دیکھنا پڑا ان کو۔ تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو تو تب ہی آسٹریلیا کی طرف جائیے گا، ادروائز اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں فریش بینک اسٹیٹمنٹ رکھ کے کر لوں گا تو وہ پاسبل نہیں ہوگا اس دفعہ آپ، کیونکہ بہت سارے چینجز ہو چکے ہیں امیگریشن میں اور وہ پرابلمس کریٹ کریں گے فیوچر میں آپ کے لیے، اور اگر آپ خدا نخواستہ بینک اسٹیٹمنٹ کو چلانا پڑ جائے گا آگے تو آپ اس کے بہت سارے چارجز آپ کو دینے پڑ جاتے ہیں، اور چلا کے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں آپ کو ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان سے اگر ریفیوزل ہو چکا ہوا ہے اگر آپ کا، دوبارہ بار بار مت اپلائی کریں وہاں سے ویزا، وہ صرف آپ کی مشکلات بڑھائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ پھر اگر آپ دوسری کنٹریز کی طرف جانا شروع کریں گے، یو ایس اے، کینیڈا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا، نیوزی لینڈ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، یو کے ایک ایسی کنٹری ہے، لیکن اگر اس کو بھی پتہ لگے گا کہ آپ کا ریفیوزلز ہے تو وہاں سے بھی پرابلمس کریٹ ہوں گی، وہ بھی انٹرویو لیں گے، کیونکہ اس دفعہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیسا ہے ہوا ہے کہ یو کے میں جن کے ریفیوزلز تھے اور ان کے انٹرویوز لیے ہیں امیگریشن نے جینون اسٹوڈنٹس کے کو کر کے، ایون کچھ کے ویزاز بھی ریفیوز ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگ جینون اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کریں کہ اپنے سرچ کو وائڈ کریں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ملیشیا کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا، وہاں جا کے آپ اپنا 1 سیمسٹر یا 2 سیمسٹر کے بعد کیمپس شفٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پی ایس ڈبلیو بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ پی ایس ڈبلیو کی بیسکلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ آپ کو آن کیمپس پڑھنا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو فزیکل پریزنٹ ان آسٹریلیا، لیکن وہ خیر بعد کی چیزیں، اگر آپ صرف جانا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں، بعد کی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ ملیشیا کے تھرو ایک روٹ کر لیں اور وہ آپ کو بالکل فیزیبل پڑ جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کی سچویشن کافی خراب ہے پولیٹیکلی اور اکنامکلی، تو وہ لوگ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور جتنے ہمارے جینون اسٹوڈنٹ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اب جی ایس ٹی جو امپلیمنٹ ہونا ہے ان کا وہاں سے، تو وہ آپ کے لیے پھر پرابلم کریٹ کریں گے۔ بہت ساری یونیورسٹیز نے اس دفعہ، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سی اوز وڈرا کر لیا، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یونیورسٹیز نے اپنے سی اوز وڈرا کر لیے، تو بہتر ہے کوشش کریں کہ آپ تو ملیشیا سے اپلائی کر لیں یا ایک سیکنڈ اسٹڈی ڈیسٹینیشن دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں آپ، تو بہتر رہے گا آپ کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ آسٹریلیا سے ریفیوزل کرواتے رہیں بار بار۔ تو یہ تو بات تھی آج ساری بیسکلی آسٹریلیا اسٹڈی ویزے کے اوپر، کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کا ریفیوزل آیا ہوا ہے یا آپ ویزا فائل کرنے لگے ہیں تو سچویشنز دیکھ لیں اور اس حساب سے تیاری کر کے رکھیں، اور اپنی بینک اسٹیٹمنٹس خاص طور پر اگر آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرنا ہے، پاکستان سے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ 6 منتھس پہلے آپ اپنی تیاری شروع کر لیں۔ 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کو یونیورسٹیز آنے والے ٹائم کے اوپر ایڈمیشنز دیں گی۔ تو کوئی بھی کوشچنز ہو تو میرے یوٹیوب پیج کے اوپر آپ کمنٹ کر دیجیے گا یا ای میل کر دیجیے alazikconsultancy@gmail.com کے اوپر، تو انشاءاللہ I'll get back to you۔ تب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ۔ میں فیوچر میں کچھ اور ویڈیوز کروں گا اس کے اوپر تاکہ آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اللہ حافظ۔